رہا ہوں کہ آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے، خشک ہو جانا سبھی دریا کا پانی چاہیے۔ خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے۔ خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے۔ اور اب خاندان کی بات آئی تو میں اپنا خاندان بھی بتاتا چلوں کہ ایک فقیر سیدہ کی گلی میں کاسا ہاتھ میں لیے صدا دے رہا ہے۔ میں اسٹیج پر موجود تمام علماء سے بالکل توجہ کا خواستگار ہوں اور دعاؤں کا طلبگار ہوتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے خاندان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک فقیر سیدہ کی گلی میں کاسا ہاتھ میں لیے صدا دے رہا ہے کہ اے نبی کی پاک بیٹی، اے علی کی پاک زوجہ، جو سمجھ میں آئے دے دے، میں کھڑا ہوں لے کے کاسا۔ توجہ کہ میرا باپ علی کا نوکر، میری ماں کنیز زہرا، اے میرے حسب نسب کا یہی مختصر سا شجرا، اے میرے حسب نسب کا یہی مختصر سا شجرا۔ اس کی آواز تھوڑی بڑھا دیجیے گا، میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرنے والا، بالکل 5 سے 6 منٹ میں اپنی گفتگو تمام کر جاؤں گا۔ آپ حضرات پر بھی زور نہیں ڈالوں گا کہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے سبحان اللہ کہیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بڑی نازک بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہا ہوں کہ کون سیدہ، کون طیبہ، کون طاہرہ، کون مطہرہ، کون زاہدہ، کون عابدہ، کون شاکرہ، وہ سیدہ کہ جس پر حیا کو ناز ہے، کون سیدہ کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ جملوں کو میری بڑی غور سے توجہ فرمائیے گا، سماعت کریے گا، دل کی کانوں سے مصروں کو سماعت کریے گا کہ دروازے سے دستک ہو رہی ہے۔ اندر سے سیدہ نے آواز دی، کہا کہ بابا کی طبیعت ناساز ہے، اگلے دن آنا۔ پھر دوسرے دن دروازے پر دستک ہوئی، پھر اندر سے آواز دی گئی کہ بابا بیمار ہے، اگلے دن آنا۔ تیسرے دن پھر دروازے پر دستک ہوئی، سیدہ نے کہا کہ بابا بیمار ہے، اگلے دن آنا۔ نبی مکرم نے کہا کہ اے بیٹی جانتی ہو 3 دن سے دروازے پر آ کر کون دستک دے رہا ہے؟ سیدہ نے کہا بابا جان مدینے کا نہیں لگتا، شاید کہیں دور سے آیا ہوگا، آواز جاری پہچانی نظر نہیں آتی، آواز کچھ اجنبی سی نظر آ رہی ہے، بابا جان میں جانتی نہیں کہ کون آیا ہے۔ رسول مکرم نے فرمایا کہ وہ موت کا فرشتہ اسرائیل ہے، اسے تیرے پردے کا خیال ہے، اس واسطے وہ اجازت لے کر آ رہا ہے کہ کون سیدہ، کون سیدہ، کون سیدہ۔ شہزادوں کی طبیعت بیمار ہے، نظر کے روزوں کی نیت پانی گئی کہ شہزادے ٹھیک ہو جائے تو نظر کے 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے۔ صحت ٹھیک ہو گئی، روزوں کی باری آئی، پہلا روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پر سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہے، دعا ہو رہی ہے۔ کنیز اہل بیت فضا بزرگ بھی تشریف فرما ہے، سارا کنبہ اہل بیت بیٹھا ہوا ہے، دعا ہو رہی ہے۔ دروازے سے دستک کی آواز آئی، پوچھا گیا کون ہے؟ آواز آئی کہ قیدی آیا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ روٹیاں اٹھائی، دے دی گئی، پانی کے ساتھ افطار ہوا۔ دوسرے دن کا یہی معمول، دوسرا روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہے، کنیز اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اہل بیت کے شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں، دعا ہو رہی ہے۔ پھر دروازے سے دستک کی آواز آئی، پوچھا گیا کون ہے؟ آواز آئی کہ یتیم آیا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ روٹیاں اٹھائی، دے دی گئی، پانی سے دوسرا افطار ہوا، تیسرے افطار کی باری آئی، تیسرا روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہوا، اہل بیت کا کنبہ بیٹھا ہوا، کنیز اہل بیت بیٹھے ہوئے، غلامان اہل بیت بیٹھے ہوئے، دعا ہو رہی ہے۔ سیدہ کے ہاتھ بلند ہے، مولا کے ہاتھ بلند ہے، شہزادوں کے ہاتھ بلند ہے، سارے کنبہ اہل بیت کے ہاتھ دراز ہے، پروردگار عالم سے دعائیں ہو رہی ہے۔ پھر دروازے سے دستک کی آواز آئی، پوچھا گیا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی کہ مفلس آیا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ روٹیاں اٹھائی، دے دی گئی، پانی سے افطار کیا گیا، کائنات کا مولا باہر آیا۔ 3 دن سے پانی سے سحر ہو رہی ہے، پانی سے افطار ہو رہا ہے، مولا کائنات یہاں سے چل پڑے، ادھر سے رسول مکرم آ رہے ہیں، دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ رسول مکرم نے کہا اے علی کیا بات ہے؟ چہرے پر افسردگی کے آثار نمایاں ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، آپ کی شہزادی نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، آپ کے شہزادے بھی 3 دن سے بھوکے ہیں، یا رسول اللہ میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، ان کی فکر میں آ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی کہ تم جانتے ہو 3 دن سے جو تمہارے دروازے پر آ کر خیرات مانگ رہا ہے تو کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں اے سیدہ کے غلاموں، سیدہ کے در پر اپنی جبینوں کو رگڑنے والوں، سیدہ کی جبین، سیدہ کے در پر اپنی جبین کو رکھ کر اپنے سجدے کو ادا کرنے والوں، عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ اے علی کیا تم جانتے ہو 3 دن سے جو تمہارے دروازے پر آ کر خیرات مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، وہ کون ہے؟ مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے گا۔ سرکار نے فرمایا جو ملائکہ کا سردار جبرائیل ہے، جو ملائکہ کا سردار جبرائیل ہے۔
وہ ملائکہ کا سردار جبرائیل ہے، یہ سننے کے بعد مجھے اب تک جھجک ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس در کا فقیر کیسے کہوں، اس در کے بھکاری بھی جبرائیل ہوتے ہیں۔ کہ کون سیدہ، کون سیدہ، کون سیدہ، کون سیدہ کہ گھر سے نکل رہے ہیں، دہلیز کے باہر قدم ہے، مباہلے کے لیے نکل رہے ہیں، آگے نبی ہے، قدم کے دہلیز پر قدم کا نشان واضح ہے، اس پر سیدہ کا قدم پڑ جاتا ہے، سیدہ کا قدم اٹھتا ہی نہیں، علی کا قدم پڑ جاتا ہے، کنیز اہل بیت اطراف و اکناف موجود ہے، منظر دیکھ رہی ہے، جب پنجتن پاک دہلیز سے نکل رہے ہیں، آگے نبی ہے، پیچھے علی ہے، دائیں حسن ہے، بائیں حسین ہے، دیکھے کہ سیدہ کا پردہ کیسے ہوتا ہے، دہلیز پر نبی کے قدم کا نشان واضح ہے، اس پر سیدہ کا قدم پڑ جاتا ہے، سیدہ کا قدم اٹھتا ہی نہیں، علی کا قدم پڑ جاتا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں کہ نبوت اور ولایت دونوں مل کر، نبوت اور امامت دونوں مل کر جب کسی کی عصمت کا تحفظ کرتے ہیں تو وہ فاطمہ بنتی ہے، وہ فاطمہ بنتی ہے۔ کون فاطمہ، کون فاطمہ، کون فاطمہ؟ مصر عرض کر رہا ہوں، کون فاطمہ؟ حیات کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، زمانے بھر میں جپٹ رہا ہے، اے تیرے در کا اناج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، بنے جو تیرے قدم کی مٹی، ہمارے سر کا ہے تاج زہرا۔ کون زہرا؟ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سرافا جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا، فدا ہے سائم غلام تم پر، درود تم پر، سلام تم پر، فدا ہے عالم تمام تم پر، درود تم پر، سلام تم پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ کون زہرا؟ کون زہرا؟ حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ظاہر، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہے، کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے، کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے، کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے۔ میری زندگی میں جتنے اشعار میں نے پڑھے ہیں، جتنے اشعار میں نے پڑھے ہیں، ان میں سے چنندہ اشعار ہیں جو میرے دل کو بہت زیادہ چھو گئے اور دل کو مغموم کر گئے اور محبت میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بہت کم اشعار ایسے ہیں، ان میں سے ایک مصرع آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، شاید اس سے اونچے معیار کا مصرع آپ نے کبھی سنا ہوگا، بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہاں، بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ یہاں پر ایسے حضرات موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ کتابیں پڑھے ہیں، مجھ سے وہ کتابیں بھی پڑھے ہیں جس کا کتاب کا نام بھی مجھے معلوم نہیں، ایسی کتابیں بھی وہ حضرات پڑھے ہوئے ہیں، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں مصرع عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اتنے اونچے معیار کا مصرع آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، شاید کچھ وقت کے لیے آپ کو سوچنے پر مجبور ہونا ہوگا کہ اس سے اونچا مصرع کہاں سے لایا جائے۔ عرض کر رہا ہوں، حضرت توجہ چاہتا ہوں کہ عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، عجیب منظر ہے، سب عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے۔ یہ مصرع میں ہرگز زور سے پڑھنے والا نہیں بلکہ بڑی دھیمی آواز میں پڑھوں گا۔ ان مصروں میں اتنا زور ہے کہ آپ کو سن کر سبحان اللہ کہنا ہوگا۔ عرض کر رہا ہوں کہ عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بخود ہے، جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا، جو نہیں سمجھا تو پھر نہیں سمجھا۔ عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بخود ہے، نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے، ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی، ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے۔ عمل سے ثابت کیا پیغمبر نے جو تھا پیغام کبریا کا،
بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا سیدہ کا، بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا سیدہ کا۔ یہ آخری مصرے پیر نصیر الدین نصیر گولروی رحمت اللہ علیہ نے جس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان۔ بضعۃ منی کہا جس کو رسول انس جاں، بضعۃ منی کہا جس کو رسول انس جاں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس درے یکتا کی شان، جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء۔ توجہ جملوں کی نزاکت کو دیکھیے گا کہ جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء، جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، جاری سے حال مطلوب جل الا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ آپ میں جلوگر سید الانبیاء، آپ میں جلوگر سید الانبیاء، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ آپ میں جلوگر سید الانبیاء، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ آپ میں جلوگر سید الانبیاء، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ جس کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے اس کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، مانگنے والا کوئی بھی جب آ گیا آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی پھرا، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ آپ کے در سے وہ، آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی پھرا، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ ایک عنایت کا یہ بھی طلبگار ہے، چشم رحمت کا موروثی حقدار ہے، خانہ زاد ازل ہے لعیق آپ کا، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ خانہ زاد ازل ہے لعیق آپ کا، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ خانہ زاد ازل ہے لعیق آپ کا، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ نشان عظمت بزم جنا میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و اما میں رہتا ہوں، کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں، میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں۔ آخری حاضری ہے یہ آخر مصرع سماعتوں کے حوالے کہ ہم غلام خواجہ ہیں وہ ہمارا خواجہ ہے، ہم غلام خواجہ ہے وہ ہمارا خواجہ ہے، اس زمین پہ صدیوں سے صرف ایک راجہ ہے، ہند پاک کی سرحد تو ہم نے کھینچ لی لیکن اس طرف بھی خواجہ ہے اس طرف بھی خواجہ ہے، اس طرف بھی خواجہ ہے اس طرف بھی خواجہ ہے، اس طرف بھی خواجہ ہے اس طرف بھی خواجہ ہے۔